کہ ایک اساف نامی ایک آدمی تھا اور ایک نائلہ نامی ایک عورت تھی، اس دونوں نے کعبۃ اللہ کے اندر گھس کر زنا کیا تھا۔ اللہ پاک نے سزا یہ دی تھی کہ دونوں کو پتھر بنا دیا تھا۔ اب ایک آدمی دونوں کی مورتی اٹھا کے لا کے رکھ دیا، اور لانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ عبرت حاصل کریں گے اور غلط کام نہ کریں گے، اس کا مقصد یہ تھا۔ لیکن ایک زمانے تک تو ٹھیک رہا، اس کے بعد جو لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی ہمارے آباء و اجداد اسی کی پوجا کیا کرتے تھے، پھر بتوں کی پرستش کا آغاز ہو گیا اور لوگ بت کو پوجنے لگے۔ تو اللہ پاک نے یوں فرمایا، کھلانے والے ہم، پلانے والے ہم، راستے میں امن و امان قائم کرنے والے ہم، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈالنے والے ہم، اور تم پوجا کرو بتوں کی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، تم اس طرح۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورہ قریش، قریش اس سورت کا نام کیوں پڑا ہے؟ قریش کا جو مادہ ہے قاف را شین، قرش، اس قرش کے مادے میں معنی پایا جاتا ہے جمع کرنے کا۔ قرش کے معنی آتا ہے جمع کرنا، باب آتا ہے اس میں عربی میں تقرش، جمع کیا۔ چونکہ مکہ والے تجارت کرتے تھے تو تجارت کا مال جمع کرتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہہ دیا گیا، اس قبیلے میں خاص طور سے ہوتا تھا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے، یعنی داداؤں میں سے اوپر ایک صاحب گزرے ہیں، ان کا نام تھا نضر ابن کنانہ۔ نضر ابن کنانہ صحیح العقیدہ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے لوگ۔ تو نضر ابن کنانہ بہت بڑے بہادر تھے، بہت بڑے بہادر۔ سمندر میں ایک مچھلی پائی جاتی ہے جس مچھلی کا نام ہے قریش، اور یہ مچھلی اتنی بڑی ہے اور اتنی طاقتور ہے اور اس قدر بہادر ہے کہ آج تک اس مچھلی کو کسی نے اپنے قابو میں کیا ہی نہیں۔ یہ مچھلی جس مچھلی کو چاہے جب چاہے نکل سکتی ہے، اتنی طاقت ہے اور اتنی بہادر ہے، لیکن اس مچھلی کو شکار آج تک کسی نے نہیں کیا، علماء نے لکھا تفسیروں میں۔ تو چونکہ ان کے جو اجداد میں سے تھے نضر ابن کنانہ، یہ بہت بڑے بہادر انسان تھے، تو اس زمانے میں لوگوں نے ان کی بہادری کو مچھلی سے تشبیہ دیتے ہوئے، اس قریش مچھلی سے تشبیہ دیتے ہوئے لوگ ان کو قریش کہتے تھے، تو ان کی جو اولاد در اولاد آتی رہی، بس قریش کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اچھا، اس سورت کا تعلق بھی گزشتہ سورت سے ہی ہے۔ جو سورہ فیل ہے یہ نزول کے اعتبار سے 28ویں نمبر پہ ہے، اور یہ سورت جو ہے جو 29ویں نمبر پہ ہے۔ اچھا، اس کا اس سے جوڑ ہے، جوڑ کیا ہے؟ مکہ کی جو سرزمین تھی، یہ زمین پتھریلی زمین ہے، اس زمین میں کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، اور وہ دور بھی ایسا نہیں تھا جو ہمارے یہاں صنعت کا دور ہے، صنعتی دور، کارخانہ، فیکٹری، بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، ساری چیزیں ہوتی ہے، وہ دور بھی ایسا نہیں تھا۔ تو گزر بسر کرنے کے لیے کیا ہوتا؟ دو ہی راستہ ہے، یا تو کاشتکاری دیہات، گاؤں دیہات والے کرتے ہیں، یا ایک راستہ شہر میں جو کاروبار یہ سب کرتے ہیں، ہمارے یہاں فیکٹری ہے، کارخانے، یہ سب ہوتا ہے۔ مکہ میں یہ دونوں چیزیں نہیں تھی، تو مکہ والے اپنا گزر بسر کیسے کرتے؟ گزر بسر کرنے کا تیسرا طریقہ تھا تجارت۔ یہ تجارت کرنے کے لیے دو سفر کیا کرتے تھے، ایک سفر گرمی کے زمانے میں اور ایک سفر کیا کرتے تھے سردی کے زمانے میں۔ یمن کا جو علاقہ تھا، یہ یمن کا علاقہ گرمی کا علاقہ تھا، گرم علاقہ تھا، یہ لوگ ٹھنڈی کے زمانے میں وہاں سفر کرنے کے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اور شام کا جو علاقہ تھا، یہ شام کا علاقہ ٹھنڈا تھا، یہ لوگ گرمی کے زمانے میں وہاں جاتے تھے، یہ اس طرح ہوتا تھا۔ اچھا، شام مکہ سے ان کو جاتے ہوئے ایک لمبا وقت لگتا تھا، غالباً لکھا ہے کتابوں میں کہ 2 مہینے کے وقت لگ جاتا تھا ان کو جانے میں، اور کچھ دن وہاں تجارت کرتے پھر واپس ہوتے۔ کئی 100 کلومیٹر ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر اس پر گدھے پر، کھچر پر سواری کریں گے، اونٹنی پر، تو ٹائم تو لگے گا ہی۔ 2 مہینہ سفر کر کے واپس آتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ کے دربار میں پہنچے اور واپس آئے،
تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ماننے سے اس لیے انکار کیا کہ آپ بیت المقدس سے 7واں آسمان پر جانے کے بعد، یہ تو دور کی چیز ہے. ہم یہاں سے مکہ سے ہم اگر وہاں شام جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، مسجد اقصی جاتے ہیں تو ہم کو 2 مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے، اور آپ رات میں گئے، رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گئے. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اس لیے ماننے سے انکار کر دیا. لیکن ہم یوں کہتے ہیں جتنے عقل کے پجاری تھے سب نے منع کر دیا، لیکن جو عقل کے پیدا کرنے والے رب کے پجاری تھے انہوں نے کہا عقل میں آئے نہ آئے، کھوپڑی میں گھسے نہ گھسے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو مانتے ہیں. حضرت ابوبکر نے کہتے، جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مانتے ہیں. اور صحیح بات بھی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ ٹیکنالوجی کا دور تو تھا نہیں، لہٰذا وہ مان نہیں سکے. لیکن اب کے زمانے میں فلسطین جانے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ آ جائیں گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. سعودیہ میں 6 گھنٹے میں، کتنے 6 گھنٹے لگتا ہوں، 5-6 گھنٹے میں آ جاتے ہیں. بہرحال اب کیا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سے پہلے یہ لوگ سفر کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے. ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام اتنا اچھا فرمایا تھا کہ جب یہ تجارت کرنے جاتے تو راستے میں جن جن علاقوں سے یہ گزرتے تھے تمام علاقے میں لوگ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. مہمان نوازی کیوں کرتے؟ کہ یہ حرم کے خدام ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے خادم ہیں، یہ ان کے پڑوسی ہے، لہذا ان کا احترام کرنا چاہیے. اور پھر ان کا سامان مہنگے قیمت میں خریدتے تھے، اور اگر اپنا کوئی سامان ان کو بیچنا ہوتا تو سستے میں بیچ دیتے تھے. یہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان لوگوں کا احترام ہوتا تھا. یہ کس نے کرایا تھا؟ اللہ پاک نے. ایک تھے. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ جن علاقوں سے یہ گزرتے تھے تو بعض علاقے میں جنگلی علاقہ پڑتا تو قافلے پر حملہ ہوتا اور ڈاکو لوگ حملہ کیا کرتے تھے. لیکن جب ڈاکوؤں کو معلوم ہوتا کہ یہ قافلہ مکہ کا ہے تو ڈاکو لوگ حملہ بھی نہیں کرتے، چھوڑ دیتے تھے. آپ بتائیں، اللہ نے راستہ پورا امن بنا دیا تھا، کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کر دیا تھا. دنیا میں انسان کو کیا چاہیے؟ ایک تو کھانا پینا چاہیے اور ایک سکون سے رہنا چاہیے، امن و امان ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، یہ تو چاہیے نا. دیکھیے اللہ پاک نے ان کا یہ انتظام فرمایا تھا، کھانے پینے کی بھی فراوانی دے دی تھی، اور ساتھ ساتھ میں جہاں جاتے تھے امن و امان ان کو حاصل تھا. اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ اصحاب فیل کے ساتھ کر کے اگر ایسا نہیں کرتے تو جو کعبۃ اللہ کے آس پاس ارد گرد رہنے والے لوگ تھے، لوگوں کے دلوں سے عزت و احترام کم ہو جاتا یا ختم ہو جاتا. لیکن اللہ پاک نے ان سب کو ہلاک کر کے اور لوگوں کے دلوں میں عزت بٹھا دی کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کے قریبی لوگ ہیں، اگر ہم کچھ کریں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہ تعلق ہے اس صورت کا اس صورت سے. اب دیکھیں، جب اللہ پاک نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ایسے ہی اللہ پاک نے ان کے سفر کی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں مہیا کر دی تھی. تو اب شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور شکر گزاری یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی عبادت کرے. جس اللہ نے ہمارے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے، عبادت کے لائق بھی عبادت کے لائق اور مستحق تو وہی ہے. لیکن یہ کرتے تھے 360 بتوں کی پوجا، اور ان کے ہاں بتوں کی پوجا کا رواج جو شروع ہوا ہے وہ کیسے شروع ہوا ہے؟ دیکھیں، قریش میں ہی ایک حصہ ہے، اس حصے کا نام ہے بنو خزیمہ، قبیلہ بنو خزیمہ. بنو خزیمہ میں ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا عمرو ابن لحا. عمرو نام تھا، ابا کا نام لحا تھا. اس زمانے سے پہلے یہ لوگ صحیح العقیدہ تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. لیکن اس نے یہ کیا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی مورتی لا کر رکھ دی. مقصد یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہے، اور ساتھ ساتھ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کی ہے، لہٰذا ان کو دیکھ کر یاد آتا ہے، اچھی بات رکھ دیا. اس کے بعد کچھ زمانے میں دوسرے نے دیکھا تو حضرت حابیل کی مورتی لے کے آ گیا. تیسرے نے دیکھا حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی مورتی لے کے آ گیا. چوتھے نے دیکھا تو اس نے یہ کیا کہ ایک اساف نامی ایک آدمی تھا اور ایک نائلہ نامی ایک عورت تھی، اس دونوں نے کعبۃ اللہ کے اندر گھس کر زنا کیا تھا. اللہ پاک نے سزا یہ دی تھی کہ دونوں کو پتھر بنا دیا تھا. اب ایک آدمی دونوں کی مورتی اٹھا کے لا کے رکھ دیا، اور لانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ عبرت حاصل کریں گے اور غلط کام نہ کریں گے، اس کا مقصد یہ تھا. لیکن ایک زمانے تک تو ٹھیک رہا. اس کے بعد جو لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی ہمارے آباء و اجداد اسی کی پوجا کیا کرتے تھے، پھر بتوں کی پرستش کا آغاز ہو گیا اور لوگ بت کو پوجنے لگے.
تو اللہ پاک نے یوں فرمایا کھلانے والے ہم، پلانے والے ہم، راستے میں امن و امان قائم کرنے والے ہم، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈالنے والے ہم، اور تم پوجا کرو بتوں کی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، تم اس رب کی عبادت کرو۔ دیکھیں لیلاف قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے کیا مطلب؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے سردی اور گرمی کے سفر کے، ایک مرتبہ گرمی کا سفر ایک مرتبہ سردی کے زمانے میں ہوتا تھا۔ عادی ہونے کی وجہ سے کیا کیا ہم نے؟ اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ ان کا سفر آسان رہے، لوگ ان کی عزت کرے، احترام کرے۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں جب ہم نے ایسا کر دیا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس ذات نے ان لوگوں کو کھلایا، من جو بھوک میں، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور امن دیا خوف سے۔ دیکھیں اب ایک بات علماء نے لکھا ہے، اگر مسلمانوں کو امن و امان چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمام بتوں کی پرستی چھوڑ کر، میں بت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بت مراد نہیں ہے، بت سے مراد تکبر کا بت، مال کا بت، علم کا بت، گھمنڈ کا بت، اور اپنی خوبصورتی کا بت، جتنے بت ہیں تمام بتوں کو توڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تمہارے لیے امن و امان قائم کر دے گا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، امن بھی قائم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائے گا، روزی کا انتظام بھی فرمائے گا۔ اس صورت کی خصوصیت بیان کرتا ہوں، اگرچہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن اس درجے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی سنت نہ سمجھے، حدیث سے ثابت نہ سمجھے۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہو، قرآن و سنت ثابت ہو، اس کو تو ماننا چاہیے کہ سنت سے ثابت ہے، سنت ہے، لیکن جو چیز ہمارے اکابر سے ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، علاج کے درجے میں رکھنا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا، جیسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مظہری ان کی ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، اور بڑے پہلے پائے کے عالم، بہت بڑے عالم۔ انہوں نے کتاب لکھی تفسیر مظہری عربی زبان میں، انہوں نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کو خوف اور اندیشہ، ڈر ہو، اگر وہ آدمی اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ڈر کو، اس کے خوف کو دور کر دے گا۔ یہ ہے، تو اس کو علاج کے درجے میں رکھنا چاہیے، اس کو سنت نہیں سمجھیے گا۔ اگر آپ نے کیا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، کابر نے اس سے فائدہ ہوا ہے، تجربہ شدہ ہے۔